الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر چیزیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے جتنی اہم ہوتی ہیں اتنی ہی نازک ہوتی ہیں.
اگر معاملہ شخصیات کا ہو اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی دین، سوچ، فکر اور نظریہ صرف الفاظ کے سہارے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو اپنانے والے انسان، رجال اور افراد موجود ہوتے ہیں جن سے اس نظریے اور اس فکر کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام کی فکر، دینی سوچ، اللہ کی وحی، یہ دوسرے افکار اور سوچوں کے مقابلہ کے اندر ایسی طاقتور چیز ہے کہ جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس قدر اس نسبت میں اخلاص ہوتا ہے، اسی حوالہ سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور ان میں سب سے معتبر ہستیاں جو دین کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں، اور پھر ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ سلسلہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی رہا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جہاں ابراہیم کی زندگی اور سیرت تمہارے لیے کسی نمونے سے کم نہیں ہے، ایک بہت بڑا اسوہ ہے، وہاں اس کا ساتھ دینے والے لوگ بھی غیر معمولی اہمیت کے حامل تھے، وہ بھی ایک مثال قائم کر گئے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جب آگے بڑھتا ہے اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے تو ایک ایسی جماعت وجود میں آتی ہے جنہوں نے رہتی دنیا تک یعنی قیامت کے وقوع تک مثال بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی شہادت دی تھی کہ جو بندہ محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اس کی یہ حیثیت مسلمہ ہے، اور اس اعتبار سے سوچو گے تو پھر صرف یہی تعارف اس کے لیے کافی ہے کہ محمد اب عبداللہ کا بیٹا نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہاں بات اللہ نے ختم کی، لیکن پھر ساتھ ہی آگے کہا والذین معہ، اس بات کو تسلیم کرو کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اس پیغمبر کے ساتھ ہوگی، بحیثیت رسول جو تعلق ہوگا، وہ کوئی عام لوگ اور عام چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا اس رسالت کے بعد اس سے وابستہ لوگوں میں والذین معہ، جو لوگ معیت میں شامل ہیں، جن کو رفاقت اور مصاحبت نصیب ہو گئی ہے، اشداء علی الکفار، ان کا اگر مختصر تعارف جو ہے وہ انسان جاننے کی کوشش کرے تو وہ عام لفظوں میں بالاختصار یہ ہے کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن جب معاملہ آپس کا آتا ہے تو پھر ان کی رحم دلی، ان کی محبت اور اخوت وہ بھی کسی مثال سے کم نہیں ہے، وہ بھی غیر معمولی ہوتی ہے۔ رحماء بینہم، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مثال تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ساتھیوں۔ میرے بھائیوں، یہ عام اصول دین نے بیان کیا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے ہم جھولیوں کے ساتھ ہی چلتا ہے، جس طرح کا وہ ہو یا جس طرح کے اس کے ساتھی ہو، اسی طرح کے خیالات، سوچ اور فکر لے کر وہ آگے بڑھتا ہے۔ یعنی لفظ دین جو ہے وہ بول کر بتایا گیا کہ بندہ اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے، جس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے اسی طرح کا ساتھ اس کو مل جاتا ہے، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اسی طرح کا بندہ یعنی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اب ایک رنگ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک ہے اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر اور اس کی جماعت کے ذریعے نظر آتا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ،
اب رنگ اگر اللہ کا کسی پر چڑھ جائے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ روشنی دینے والا رنگ کوئی اور نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی فَلْيَنْظُرْ عَلَيْهِ مَنْ يُخَالِلْ، دوسرے اصول کے تحت کہ پھر دیکھنا چاہیے کہ بندہ کس کو دوست بنا رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دوست بنایا وہ ایسے لوگ تھے، ایسی جماعت تھے کہ جن کا تذکرہ اس پیغمبر کی بعثت سے پہلے آسمانی کتابوں میں موجود. وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. اللہ رب العزت نے اس کو دہرایا ہے اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فتح کی جو ہے وہ پڑھی ہے. تراہم رکعن سجدن، وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اللہ کی بندگی میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ جب بھی آپ انہیں دیکھتے کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی اپنی پیشانیوں کو زمین پر رگڑ رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف ایک ہی غرض ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل تلاش کر لیں اور اس کی خوشنودی پا لیں، اس کو خوش کر لیں. اس کی خاطر انہوں نے اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو پسے پوچھ ڈالتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کے فضل کو وہ مقدم کر دیا تھا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان کرنی ہے تو ان کی پیشانی پر دیکھو اللہ نے ایسے محراب اور ایسے نشانات بنا دیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کو ماننے والے لوگ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے لوگوں کو پہچانوں گا. کیسے پہچانوں گا؟ یہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جب اپنی پیشانی پر اپنے چہرے پر پانی وضو کا پانی ڈالتے تھے تو اللہ رب العزت ان کے اس وضو کے پانی کو نور بنا کر قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے لے آئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. لیکن آگے کہا یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، جس طرح کونپل نکلتی ہے پھر وہ مضبوط ہوتی ہے. فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ تناور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی جاتی ہے، وہ پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، تنا بن جاتا ہے. یعجب الزراع، جس طرح کونپل کو بڑا ہوتے ہوئے کھیتی لگانے والا کسان خوش ہوتا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے کہ میری جماعت جو ہے وہ تناور درخت بن رہی. لیکن جہاں یہ خوشی تھی اس کے ساتھ ہی لیغیظ بہم الکفار، جو دشمن تھے کافر نہ ماننے والے جو دور رہ گئے ان کو غصہ دلانا بھی مقصود تھا کہ تم اپنے غصے ہی کے اندر مرتے جاؤ. یہ دیکھو اسلام کا درخت تو وہ اپنی آپ یاری کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے، تناور ہو رہا ہے اور وہ پھل دینے لگا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیغیظ بہم الکفار، اب تم حسد کے اندر بغض کے اندر وہ ساری زندگی جلتے رہو گے لیکن تمہیں ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے یہ میں نے صرف اصحاب تک بات ختم نہیں کی، جو آدمی بھی اس دین کے ساتھ اسی طرح تمسک اختیار کرے گا وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ضرورت پیش آئے گی کونپل کے ساتھ ساتھ وہ تناور درخت بنتا جائے. بدقسمتی ہے اور پھر اس بات کو کس انداز میں پیش کیا جائے یہ اس وقت کی بڑی آزمائش بن چکی ہے. امتحان ہے کہ بندہ اپنے الفاظ کے اندر کس چیز کا انتخاب کرے اور پھر کیا فیصلہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھے. بدقسمتی کے اپنوں ہی کے ہاتھوں یہ اس دین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں ایک طرف تو یہ باور کروایا گیا کہ یہ جو اصحاب تھے یہ نبی کے گھرانے کے دشمن تھے اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ نبی کا گھرانہ ان سے بغض رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا. اور حقائق کیا ہے؟ یہ ہمارا لٹریچر کیا بتاتا ہے؟ یہ پروپیگنڈا کہاں سے آیا ہے؟ کس کی نظر ہو گئی یہ لوگ؟ وہ دشمن کی سازش جو ہے اس کا شکار ہو گئے، بچ نہ سکے. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت کچھ اور تھی اور ان کے پیش نظر کچھ اور تھا. شخصیات کو سامنے رکھ کے وہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ بہت شاندار بات کی ایک صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، انسانوں کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا ہے
اور اس میں سے پھر جب ان دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ کے ساتھ دیکھا فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب انسانوں میں سے سب سے بہتر دل اگر کسی کا پایا تو اس شخص کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا، ان کے دل کا انتخاب کر لیا جہاں اللہ کی وحی اترے۔ پھر جب حضور کے بعد دیکھا فوجد قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے دل کے بعد جب دیکھا فوجد قلوب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تمام بندوں کے دلوں میں سے بہترین دل حضور کے بعد جن کا انتخاب کیا گیا وہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کے دل۔ یہ سلسلہ اللہ کے انتخاب کا تھا، بہترین دلوں کا انتخاب کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جس طرح فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے اس دل کو اپنے لیے چن کر رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا، اسی طرح اصحاب کے دلوں کو چن کر ان کو اللہ کے رسول کی رفاقت اور مسابقت کا سرٹیفکیٹ اور تصدیق نامہ جاری کر۔ یہ اللہ کی بات تھی، اللہ کے رسول کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ نصیب میں دینا تھا کہ وہ حضور کے ساتھی بن کر جیے، اسی طرح آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت نے جب ان کا انتخاب کیا تو اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوا کرتا۔ یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ ہمارے نبی کی محنت اس دنیا سے جانے کے بعد ابھی کفن دفن نہیں ہوا تھا کہ وہ دین سے پھر گئے تھے، خدا نہ خواستہ۔ یہی کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور پھر یہی باور کروا کر دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، حالانکہ اہل بیت سے محبت وہ اصحاب کے بغیر ممکن نہیں، اور اصحاب سے محبت اہل بیت کے بغیر تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح اصحاب جو ہے وہ اہل بیت کے بارے میں اعلیٰ ترین جذبات کے حامل تھے، پچھلے خطبے میں میں نے کچھ مثالیں عرض کی تھی، اسی طرح وہ لوگ کہ جو یہ دعویٰ کر کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں اور نفرت پیدا کرتے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر دیکھیں، اہل بیت کے ائمہ کی تعلیمات دیکھیں تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ کہیں کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے ما تقول فی حق ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یجل الشیخین، یہ تو ابو عبداللہ جعفر، امام جعفر صادق، ان کو بڑی عظمت دیا کرتے تھے، اس لیے کہ قد تعلم حب الشیخین من ابیہ الباقر، انہوں نے اپنے باپ امام باقر سے یہی کچھ تو سیکھا تھا کہ اگر محبت کرنی ہے تو ان میں شیخین ابو بکر اور عمر سے کرو، وہ محبت کے لائق لوگ ہیں۔ تو وہ جواب میں دیتے واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم نے پوچھ ہی لیا ہے، انی اتولاہما، میں ان سے دلی محبت کرتا ہوں ابو بکر اور عمر کے ساتھ، واستغفر لہما، اور جب میں اپنے لیے جو ہے وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہوں تو اس دنیا سے جانے والے ابو بکر اور عمر کے لیے بھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری جگہ آتا ہے اسی طرح جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کانا علی الحق وماتا علی الحق، وہ دونوں حق پر تھے اور جب انہوں نے یہ دنیا چھوڑی حق پر چھوڑی تھی، اور میں اللہ کے گھر سے امید رکھتا ہوں وعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، ان دونوں پر قیامت کی آخری گھڑی تک اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی رہی۔ یہ امام جعفر صادق تھے۔ یہ امام زین العابدین کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں عراق کا ایک گروہ آیا اور پھر جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بھی پوچھنے لگے ابو بکر اور عمر کے بارے، بہت سخت سست لفظ کہنے لگے۔ جناب امام زین العابدین سنتے رہے اور سننے کے بعد پھر کہتے ہیں الا تخبرونی، ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک گروہ ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا،
यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूला उलाइका हुमुस सादिकून। अल्लाह ताला ने नतीजे के तौर पर कहा कि इन लोगों की सदाकत के अंदर शक नहीं हो सकता, मैं इनको सच्चा करार देता हूं। मुझे बताओ ए अहले इराक, क्या तुम इनमें हो? क़ालू ला, उन्होंने कहा नहीं, हम इनमें नहीं है। फिर पूछा अंतुमुल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। इनको पनाह देने वाले मदीना के लोग तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, ये अपने भाइयों को पनाहगीर नहीं कहते थे, अपने दिल का साथी बनाकर विरासत का हिस्सेदार बनाने पर तुले हुए थे। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू, कोई गर्ज नहीं थी दुनियावी, बल्कि अपनी कमाई को उनके सुपुर्द कर देने वाले, यानी अंसार। क्या तुम इनमें हो? उन्होंने कहा नहीं, इनमें तो नहीं। तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कद तबर्रअतुम मिन अहदि हाज़ैनिल फ़रीक़ैन, इनमें से किसी एक गुरोह के साथ जो है वो तुम अपने आप को मंसूब नहीं कर रहे, न पहले गुरोह के न दूसरे गुरोह के, ना हम मुहाजिर हैं ना हम अंसार हैं। अल्लाह ने जिनका जिक्र किया तो फरमाया तुम्हारी बरात के बाद अशहदु, मैं गवाही देकर कहता हूं, अन्नकुम लस्तुम मिनल लज़ीना बअदहुम, वो जो तीसरा गुरोह जिसका अल्लाह ने जिक्र किया, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि उनके साथ भी फिर तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। और वो कौन थे? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तीसरा गुरोह वो है कि जो अल्लाह से दुआ करते हैं पहले गुजरे हुए अपने भाइयों के बारे में, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। या अल्लाह, ईमान की हालत के अंदर जो दुनिया से चले गए, जो अबू बकर और उमर, उस्मान और अली इस जहान से चले गए, ऐ अल्लाह मुझे भी माफ कर दे और मेरे भाइयों को भी माफ कर दे। वला तजाल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, या अल्लाह मेरे दिल के किसी गोशे के अंदर उनके बारे में नफरत का तसव्वुर भी पैदा ना हो। गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अहले इराक से कहा, फिर याद रखो मैं अहले बैत में से एक इमाम हूं, मैं औलाद अली और औलाद हसन हूं। तो मैं अहले इराक तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम अबू बकर और उमर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो महाजिर थे और हम अंसारियों से मोहब्बत करते हैं। उन दोनों गिरोहों से हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, न तुम उन दोनों में हो न तुम्हारा तीसरी जमात के साथ कोई ताल्लुक है। लिहाजा अपनी जमात से निकालते हुए अपनी मजलिस से उनसे कहा, अखरिजू अन्नी, मेरी मजलिस से उठ जाओ, फाल अल्लाहु बिकुम, मैं मामला अल्लाह के सुपुर्द करूंगा, वो जो चाहेगा तुम्हारे साथ सलूक कर लेगा। बदबख्तो, तुमने क्या समझ रखा? और मेरे भाइयों, ये कोई एक मिसाल नहीं, सही तरीन बुखारी मुस्लिम की रिवायतें आती हैं। हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं, मैंने अपने बाप से पूछा कि अब्बा जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस जहान में सबसे बेहतर और खैर पर कौन? तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के रसूल के बाद इस कायनात में इंसानों की फहरिस्त में सबसे बड़ा शख्स जिसका नाम आता है उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। फिर मैंने कहा, फिर सुम्मा? तो उन्होंने कहा, उसके बाद जिस शख्स का नाम आता है उसको उमर इब्नुल खत्ताब कहते हैं। वो कहते हैं, मैं समझ गया कि इन्होंने इसके बाद उस्मान का नाम लेना है, मैंने खुद ही कह दिया कि अब्बा जान इसके बाद तुम मानता? फिर आप आते हैं। तो उन्होंने कहा, माना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मुझे कहीं शुमार न करो, वो शानों वाले अबू बकर और उमर ही थे, मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान। मेरी क्या बात करते हैं? ये जज्बात देखो, और जिसकी बुनियाद पर तुम ये इतनी बड़ी इमारत खड़े किए हुए हो, वो अबू बकर और उमर के बारे में क्या राय रखते थे। और फिर एक वाकया आता है सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, और बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये सब अहले बैत के लोग बयान करते हैं, कोई दूसरा नहीं। लोग कहते हैं अहले बैत जो है वो मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने तकिया किया हुआ था। और मेरे भाइयों, तकिया तो करता है बंदा किसी के खौफ से। वो अबू बकर उमर जहान से चले गए, उमर बिन खत्ताब को शहीद कर दिया गया, उनकी लाश को जो है वो चारपाई पर रखा हुआ था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, इन्नी लवाक़िफ़ुन फ़दाउल्लाह लि उमर रज़ी अल्लाह ताला, मैं खड़ा था, लोग जो है वो हज़रत उमर के लिए दुआएं कर रहे थे। वक़द वुज़िअ अला सरीरिही, उनको चारपाई पर लिटाया हुआ था। एक पीछे से एक आदमी आता है और क्या करता है,
وضع مرفقہ علی منکبی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور پھر الفاظ کیا ادا کرتا ہے، یقول یرحمک اللہ۔ حضرت عمر کی لاش پڑی ہوئی ہے شہادت کے بعد، اور وہ شخص آ کر زبان سے اپنے تاثرات اور اپنی محبت کا اظہار الفاظ کی شکل میں کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، وارجو، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، دیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے۔ اور پھر ساتھی کیا کہتے ہیں، کنت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے سنا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول جب بھی بات کرتے تو یہی کہتے تھے، کیا دخلت ابو بکر جگہ پر داخل ہوا تو میرے ساتھ ابو بکر، انطلقت وابو بکر وعمر، پھر میں چلا تو میرے ساتھ دوسرا ابو بکر تھا، تیسرا عمر، وخرجت وابو بکر وعمر، پھر جب میں نکلا تو میرے ساتھ جو ہے وہ ابو بکر اور عمر ہر حال میں۔ تو یہ باتیں سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول جو ہے وہ ہر وقت تمہیں ساتھ رکھتے تھے، اس دنیا کے بعد تم ابو بکر اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت جلد ملنے والے۔ یہ نیک جذبات اور اس طرح کے الفاظ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی، دیکھوں تو صحیح یہ ریمارک جو ہے یہ تبصرہ کون کر رہا ہے، عمر بن خطاب کی لاش پر کھڑا ہو کر۔ میں نے جب نگاہ پیچھے کی تو کوئی غیر نہیں تھا، مسلمانوں کا ہونے والا چوتھا خلیفہ علی ابن ابی طالب تھا، جو ابو بکر کے بعد عمر کے بارے میں یہ اپنے تاثرات لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اب تو کوئی خوف نہیں ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت کہتا ہے علی ابن ابی طالب، اس سے بڑا اہل بیت کا کوئی سربراہ، کوئی نمائندہ نہیں ہو سکتا، کہ میں اللہ کے گھر سے امید کرتا ہوں کہ تو بہت جلد اللہ کے نبی اور ابو بکر کو ملنے والا ہے۔ کہاں ہے یہ دونوں شخص؟ اس جہان سے جانے کے بعد بھی اللہ کی سرزمین پر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کے نبی دفن ہوتے ہیں، جہاں سوائے اللہ کی رحمتوں کے اور کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، مگر اس نبی کے ساتھ اگر دائیں بائیں کوئی لیٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی ابو بکر اور عمر ہی ہے، اور آخری شخص اگر کوئی آئے گا تو وہ اللہ کا رسول عیسیٰ ہوگا۔ میرے بھائیوں، جن کی خلوت اور جلوت کے اندر یہ تین افراد شامل ہوتے تھے، یعنی اکٹھے ہوتے تھے، دنیا میں بھی اکٹھے رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اکٹھے رہے، میں اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، جو عقیدہ اہل بیت کا ہے، کہ جس طرح دنیا میں دنیا سے جانے کے بعد برزخ میں بھی وہ اکٹھے ہیں، جب قیامت کا حشر کا میدان ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہیں گے، جب اللہ کے رسول اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، عمر اٹھیں گے، اور وہ بھی دائیں بائیں اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح دنیا کے اندر کھڑے ہوں گے۔ یہی عقیدہ ہے، اسی پر جینا چاہیے، اسی پر مرنا چاہیے، اسی پر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ آج ہمارا دشمن پھر چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی مسئلہ میں جو جذباتیت ہے ان کو ابھار کر پھر دو گروہوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے، اور بٹے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ نفرت کے ذریعے اور بڑھکایا جائے، اور کہا جائے کہ انہوں نے تمہارا حق جو ہے وہ چھین لیا تھا، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اگر بحثیت انسان وقتی طور پر کوئی چیز آتی تھی، دل کو صاف کر لیتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے کھول کر رکھ دیتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہل بیت کے حوالہ سے ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جذبات ہیں، ان کی ایک مثال ان کی طرف اشارہ میں نے کر دیا ہے، ورنہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو شخصیتیں اگر یہ اللہ کے رسول کے بعد نہ ہوتی تو شاید دین کا معاملہ اس طرح نہ ہوتا جس طرح الحمدللہ اس وقت نظر آتا ہے، اور پھر دین قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کی بنیادوں کے اندر اگر کسی کی محنت شامل ہے، جن کو کوئی غرض نہیں تھی، یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کا مفاد ہوتا ہے، مگر ابو بکر نے اپنی ساری زندگی لٹا دی حضور کے قدموں پر، اور عمر بن خطاب جب اس دنیا سے گئے ہیں، اور میرے بھائیوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مانی کہ میری نسل جو ہے وہ بعد میں میرے پیسے کے ذریعے آسائش سے زندگی گزارے، لیکن جب عمر اس دنیا سے گئے ہیں 86,000 جو ہے روپیہ قرضہ تھا ان کے ذمہ۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں میری جائیداد میں دیکھ لینا اگر کچھ ہے، ورنہ میرے خاندان والوں سے درخواست کر لینا کہ اس عمر کا قرضہ اتار دو۔ یہ کوئی مفاد پرست لوگ نہیں، انہوں نے اس دنیا سے کچھ نہیں لیا، ان کے پیچھے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں بالخصوص کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ درست ہے اور ہم اس
تائید جو ہے وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حصہ بنا دے. وہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی.